بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وقال في موضع آخر ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله مولانا العظيم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پچھلے دنوں ایک واقعہ ہمارے تقریباً سب کی نظر سے گزرا بھی ہوگا اور تقریباً اکثر لوگوں کی علم میں بھی آیا ہی ہوگا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک لڑکی ہے، شادی شدہ ہے، اور اس نے جو ہے وہ ندی کے کنارے پر جا کر ایک ویڈیو تیار کی، اور وہ ویڈیو میں وہ کچھ باتیں اس انداز سے کہہ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہنسانے والی یا ایک فلمی ایکٹنگ کی ویڈیو تیار کر رہی ہے، اور اس انداز سے اس نے کچھ باتیں کہی ہے۔ دیکھیں، ہماری بات سے ہر ایک کو اختلاف کرنے کا حق ہے، ہر بندہ اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، مگر یہاں اس مجلس میں اور خاص طور سے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ اسلامی تعلیمات اس معاملے میں کیا ہے وہ صاف اور ستھرے انداز میں رکھ دی جائے، صاف اور ستھرے انداز میں وہ بات رکھ دی جائے جو اسلام کی ہے، اسلام اس بارے میں کیا نقطۂ نظر رکھتا ہے اور اسلام کی اپنی تعلیم کیا ہے۔ ورنہ ہماری دوسری جو ہماری ذاتی بات ہے اس سے ہر ایک کو اختلاف کرنے کا ضرور حق ہے، اور وہ کرے، بلا جھجک کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ لڑکی نے جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کی، اور اس کے اندر وہ یہ اس انداز سے بات کر رہی ہے کہ ہنستے ہوئے یہ بات کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے ایک اچھے والدین کی بیٹی بھی ہوں، اور جو ہے میں نے محبت بھی کی، اور اب میں یہ چاہتی ہوں کہ ندی میں یا پانی یا ندی جو ہے وہ مجھے اپنے اندر سما لے۔ اس قسم کے جو جملے ہیں وہ صرف ناولوں میں پڑھنے میں تو آتے تھے، یا پھر کسی فلمی ایکٹر نے یا ایکٹریس نے جو ہے یا اداکار نے یا اداکارہ نے کبھی کسی جگہ پر اداکاری کرتے ہوئے کچھ اس انداز کے جملے کہے ہوں، مگر اس انداز کے جملے حقیقت میں کوئی اپنا لے تو یہ کتنا عجیب و غریب یہ معاملہ، یہ معمہ اور یہ منظر کتنا عجیب و غریب ہے۔ آپ یقین کریں گے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مسلسل 2 دن تک جب بھی میں تنہائی میں بیٹھتا تھا مستقل وہی منظر میرے سامنے آتا تھا۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جب میں تنہائی میں بیٹھا یا کبھی گاڑی چلا رہا ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں، تو بس وہی منظر اور وہی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی ہے کہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے اور کون سا قدم اٹھانے جا رہی ہے، اس نے کیا کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا کچھ اس کو اندازہ ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام مذہب کے اندر ہم اپنے ناخن کے مالک نہیں ہیں، ہم ایک بال کے ٹکڑے کے مالک نہیں ہیں، نہ تو ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان کے ہم کوئی بھی قدم اٹھاویں اور کتنا بھی مشکل مرحلہ آ جائے، ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا ضرور انتظار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضرور مد نظر رکھیں گے، ضرور یہ سوچیں گے کہ رب کی مرضی اور منشا کیا ہے۔ بغیر رب کی مرضی کی کوئی قدم اٹھایا نہیں جا سکتا۔ اتنا بڑا قدم جس میں اپنی زندگی کو ختم کر دینا ہے، اور وہ قدم اٹھاتے ہوئے ایک عورت 22 سال کی 23 سال کی عورت کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوتی، اس کا یہ قدم انتہائی خطرناک، انتہائی خطرناک۔ اس لیے کہ رب نے جو نظام بنایا نا انسان کا عام مخلوقات کے مقابلے میں بالکل الگ ہے۔ مچھلی کا انڈے سے بچہ جب نکلتا ہے اس کو کچھ سکھانا نہیں پڑتا، مچھلی کے بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ماں کون ہے اور میرا باپ کون ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، بس وہ انڈے سے نکلنے کے بعد فوراً تیرنے لگتا ہے۔ نظام اللہ نے بنایا ہے۔ دوسرے دستیوں میں سینکڑوں وہ جانور ہوں گے جو زمین پہ آنے کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں کون ہے اور باپ کون ہے۔ بعض جگہوں پر یعنی بعض جانور اور بعض جاندار وہ ہیں جن کا ایک نظام ہے، اور اتنا ہی نظام ہے کہ بس وہ اپنی ذات کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ جیسے وہ اپنی
کو سنبھالنے کے قابل ہوتے پھر ان کا ماں باپ سے رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے. ان کے لیے نکاح طلاق زندگی اور موت کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر انسان کا شروع سے آخر تک آپ نظام دیکھیں کہیں تنہا چھوڑا ہی نہیں ہے. نظام کائنات آپ دیکھ لیجئے, نظام کائنات کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے باقاعدہ 9 مہینے کا ایک مرحلہ گزرتا ہے. وہ عورت جو اپنی کوکھ میں اور اپنے پیٹ میں ایک بچے کو جنم دے پالتی ہے کتنے مراحل سے گزرتی ہے, کتنے مراحل سے. جو لوگ غیر شادی شدہ ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا, مگر شادی ہو جانے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے. وہ جب بیوی سے وہ کیفیت معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیفوں سے ایک ماں گزرتی ہے, تب جا کے ایک بچہ زمین پر وجود میں آتا ہے. اور پھر خاص طور سے زچگی کا وہ مرحلہ جس کے متعلق کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ساری زندگی اگر ایک اولاد اپنی ماں کی خدمت کر لے, ساری زندگی زچگی کے اس مرحلے میں یعنی جو ڈیلیوری ہوتی ہے اور پیٹ سے بچہ زمین پر آنے والا ہوتا ہے, اس مرحلے کو اگر پار کرتے وقت عورت جو سسکی لیتی ہے, ایک ماں جو درد اٹھاتی ہے, اس درد کا جو مداوا ہے خاص طور سے اس کا بدلہ, زندگی بھر اگر اولاد اپنے کاندھوں پر اپنی ماں کو اٹھاتے ہوئے پھر لے تو اس درد کا بدلہ وہ نہیں چکا سکتے ہیں. تو ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک انسان زمین پر آیا, پھر آنے کے بعد اس کو ویسے چھوڑ نہیں دیا جاتا. کیسا, اس کی ماں اس کو اپنا خون پلا کے اس کو بڑا کرتی ہے 2 سال 2.5 سال باقاعدہ, اور صرف خون پلانے تک ہی اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی, اس کے ہر درد پر وہ اس سے زیادہ تڑپ جاتی ہے, اس سے زیادہ تڑپتی. یہ کوئی جانور کا بچہ ہے جن کے چھوڑ دیا اور ماں چلی گئی, بچہ اپنی جگہ پر خود ہی بڑھ گیا, ایسا ہوتا ہے. پھر ان مرحلوں پر اولاد خود غور کرے کہ میری ماں نے اور میرے باپ نے راتیں ایسی گزارتی ہے کہ ان کی کئی راتیں اپنی دین کی مشغولی کے باوجود جاگتے ہوئے گزری ہے. کبھی تصور کیا, کبھی سوچا کہ کن لوگوں نے ہمارے ساتھ دکھ اٹھایا ہے, ہم کو یہاں تک پہنچانے میں کتنے لوگوں کی سسکیاں آئی ہے. کبھی تو ایسا ہوا کہ مسلسل کئی رات جاگنے کے بعد اور مسلح پہ تڑپنے کے بعد وہ بچہ اچھا ہوا ہے. وہ لڑکا اور وہ لڑکی جو گود میں ہے اس کے تڑپنے پر اور اس کے دکھ کو اس کی ماں نے اس کے باپ نے مسلوں پر روتے ہوئے گزارا ہے. ان مراحل کو نہیں دیکھا, باپ نے کتنی مشقت سے اس کو بڑا کیا, اس کے ایک نخرے اور ایک مانگ اور ایک طلب اور تقاضے اور اس کی امید اور اس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کتنے مشقتوں سے وہ گزرا. باپ نہیں سوچا کبھی ایسے زندگی کو ختم کر لینا کتنا عجیب و غریب عمل ہے, کتنا عجیب و غریب عمل ہے. ہمیشہ نہیں یہ باتیں کیوں کہہ رہے. مسائل مختلف قسم کے زندگی ہے اس کا نام, زندگی ہے اس کا نام کہ مسائل تو آنے ہیں, مسائل کس پر نہیں آتے, مگر ایک ٹرینڈ چل گیا, ایک عجیب و غریب ایک ماحول. اور ماحول کیوں یہ کریٹ ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ اس کا اثر آپ صاف اور ستھرے لفظوں نہ پڑھنے کی وجہ سے تو بات الگ ہے, اگر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. سب سے زیادہ خودکشیاں زمین پر مغرب میں ہوتی ہیں, سب سے زیادہ خودکشیاں زمین پر مغرب میں ہوتی ہے. مغرب مطلب ویسٹرن ایریا, ویسٹرن کنٹریز, یورپ اور امریکہ اور ان سے متاثر جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ملکوں میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں, اس لیے کہ خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے, ماں اور بچہ وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے, بیوی اور شوہر کس چیز کا نام ہے. اب ایسا لگتا ہے نا, اب تلاش کیجیے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا, آپ نیٹ پر سرچ کیجیے, آپ کو ملے گا کہ وہ شادی کا گراف کتنا کم ہو گیا, نکاح کا گراف کتنا کم ہو گیا, نکاح کی شرح کتنی کم ہے, کتنے کم لوگ ایک ساتھ زندگی گزارے مگر نکاح نہیں کرتے. ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون ماں اور کون باپ ہے, کچھ نہیں پتا. ایک بہت بڑی تعداد ایسی زندگی گزار رہی ہے, اور اگر ہے بھی تو وہ جو ہمارے ہاں مشرقی خاص طور سے اسلامی گھرانوں میں جو ایک دوسرے کا خیال, ایک دوسرے کا ادب, تہذیب, تمدن, ایک بہترین کلچر, وہ کلچر سے وہ بالکل ناآشنا اور ناواقف ہیں, بالکل ناواقف ہیں. بسا اوقات بیٹی کو باپ اپنے مکان کے کسی حصے میں کرائے پر رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے, دوسرے کو رکھ لیتا ہے, مگر بیٹی کو رکھنے کے لیے راضی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کرایہ صحیح وقت پر نہیں ادا کرتی. وہاں 18 یہ جو
شخصی آزادی ہے نا، شخصی آزادی کی کوئی ویاخیا، ڈیفینیشن اور تعریف ضرور ہونی چاہیے. شخصی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے. وہاں جو مطلب وہ میں آپ کو بتا دوں. 18 سال کا ہو گیا، چل اب نکل گھر سے باہر، تو اپنی مرضی کا مالک ہے، میں تجھے کھلا نہیں سکتا. باپ اور ماں یہ صاف ستھرے انداز میں کہہ رہے ہیں. بیوی کا شوہر وزن یعنی اس کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک مستقل نظام ہے. ہم جو مغرب کو کتنی خوبصورت نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حقیقت اس کی وہ ہے جو شاید ہم نے پڑھی نہیں ہے. اور آپ اگر غور سے مطالعہ کریں گے، آج سے 50 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے تو کتاب لکھی، مگر آج دیکھیں گے حالات جو 50 سال پہلے تو اس سے کئی 100 گنا زیادہ بدتر ہو گئے. تو سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہوتی ہے، اس لیے کہ خاندانی نظام ختم ہو گیا. جو تانا بنا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. اور ہم لوگوں نے بھی انگریزی تعلیم کے 2-4 الفاظ لینے کے بعد انگریزی اور خاص طور سے فنی باریکیاں یعنی سبجیکٹ کے اعتبار سے مہارت وہ تو دور کی کوڑی ہے، مگر ان کی تہذیب کو بہت جلدی قبول کرنے اور اپنے رگ و ریشے میں سما لینے کے لیے بالکل اتاولے ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل اتاولے، بہت اجلت میں کہ ہم جیسے وہ لوگ زندگی گزارے ہیں اسی زندگی کا طرز جو ہے وہ خود اپنا لیں. اس سے پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں آنے والا. بس وہی مسئلہ جو ان کے یہاں تھا. آپ دیکھیں مستقل یہ جو خودکشی کا مسئلہ ہے، باقاعدہ مغرب میں یہ قانون بن گیا، قتل بجذبہ رحم. یعنی کسی شخص کو جو کوئی ایسی بیماری میں پڑ گیا ہے جو اچھا نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، تو باقاعدہ ان لوگوں نے یہ قانون پاس کر لیا کہ اس کو ایسا پوائزن اور ایسا زہر دے دیا جائے کہ جس سے وہ مر جائے. اور اس کا نام، اس قانون کا نام انہوں نے رکھا قتل بجذبہ رحم. یعنی اس آدمی پر، اس بیمار پر رحم کھاتے ہوئے اس کو مار ڈالو. تو باقاعدہ اس کو خود یعنی جو بیمار ہے اس کو بھی اور اس کے رشتہ داروں کو اس کا اختیار ہے کہ وہ اس قسم کا زہر دے کر اس کو مار سکتے ہیں. اور اس پر غور ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. پچھلے دنوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 2-4-6 مہینے پہلے، کہ ہمارے بعض جو لوئر ہے یا خاص طور سے مجسٹریٹ ہے تو وہ پڑھتے وہی چیزیں ہیں. اب یہاں کی تہذیب سے وہ لوگ بالکل اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں. اس لیے اچھائیاں تو لینا دور کی بات، مگر وہاں کی جو خرابیاں ہیں اس کو مینوان قبول کر لیتے ہیں. جو غلط کام ہے اس کو قبول کر کے خود وہ اپنے قانون میں اور اپنے فیصلوں میں اس کو نافذ کرنے کے چکر میں اور کرنے کی کوشش بھی کری اور کر بھی چکے ہیں کئی مرتبہ. بعض مرتبہ سپریم کورٹ کے بعض فیصلے آپ دیکھیں گے ہماری ہندوستانی تہذیب سے بالکل متصادم اور ٹکرانے والے ہیں. بہرحال تو وہاں تو خودکشی جو ہے وہ باقاعدہ قانونی جواز بننے والا اور بن ہی چکا ہے. اب وہ لوگ اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی نظام نہیں ہے، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عیسائی ممالک ہیں، مگر عیسائیت مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ چیز جب ہمارے آنے لگی، کون سی؟ ان کی تہذیب. اب جیسے فلمی ڈراموں کے ذریعے سے، ویب سیریز، ہمارا بچہ موبائل ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہے مگر موبائل پر مستقل ویب سیریز دیکھتا ہے، اور مستقل میڈم سر یا پتہ نہیں کتنی ساری. مشکل ہے شاید کوئی ویب سیریز ایسی ہو جس کے اندر فحاشی نہ ہو. مشکل ہے شاید کوئی ویب سیریز ایسی ہو جس کے اندر اخلاقی تعاملی کا سبق نہ دیا جاتا ہو. باقاعدہ اس میں فلموں میں یا ویب سیریز میں اور جتنے ایپیسوڈ ہوتے ہیں اس میں اخلاقیات اور خاص طور سے اسلام بچوں کے ذہن اور دماغ سے کھینچ کر نکال لیا جائے، اسی کی پوری کوشش ہوتی ہے. پوری کوشش. بظاہر محسوس ہی ہوتا ہے یہ تو تعلیمی سیریز ہے، تعلیمی سیریز کے اندر فحاشی کے لیے وہ کپڑے لڑکی پہنے گی جو ہم اپنی بچی کو اس وقت پہنانے کے لیے ہمارا ذہن تیار نہیں ہوگا، مگر خود بخود وہ دیکھتے دیکھتے اپنے اندر اس بے حیائی کو سمو لے گی، اتار لے گی. اور جب ہم اگر اس کو روکنا چاہیں گے تو رکنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگی. اب محسوس کیا ہوتا ہے؟ تو بچہ ہے تھوڑا وقت گزاری کے لیے، تفریح کے لیے ویب سیریز دیکھ رہا ہے، ایک ایپیسوڈ دیکھنے کا کیا فرق پڑے گا؟ کوئی ناچ گانے کے لیے مگر وہ تعلیم کے نام پر ہو یا کسی اور تفریح کے نام پر ہو، اس کے اندر اخلاقی پامالی ہی اصل مد نظر ہے ان بنانے والوں کے سامنے. ان بنانے والوں کے ذہن میں صرف اخلاقیات کو ختم کر دینا اور اسلامی تہذیب کو کھرچ کے صاف کر دینا، ختم کر کھرچ کے صاف کر دینا، یہی ان کے مد نظر ہے. اس لیے جب وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ رہی ہے کہ مجھے مرنا ہے، تو وہ مرنے والی جو ایکٹنگ ہے وہ ایکٹنگ اب لوگ ریئل لائف میں کرنے لگے ہیں، حقیقت
حقیقی زندگی میں اس کو اپنانے لگے. ہم پہلے سے ہی ہمارے بزرگان دین برسوں سے 10 سال سے ہی کہہ رہے ہیں ان فلموں کا بہت منفی اثر پڑنے والا ہے. لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. اب منفی اثر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور دیکھیں اس کے بعد دیکھو اس لڑکی پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس لڑکی پر تبصرہ کرنے کی یہ ضرورت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جہنمی اور فلانا، اس سے بحث مت کیجیے آپ. اس کا خطرناک اثر یہ ہونے والا ہے. کل ایک اخبار میں ایک تو وہ اورنگ آباد کی وہ ویڈیو چلی اور اس کے بعد پھر لوگوں نے بتایا کہ وہ فیک ہے، وہ دوسری بات ہے. مگر عورتیں دیکھنے کے بعد، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے جسم میں بہت فرق رکھا ہے، دونوں کے جذبات دماغ میں بھی بہت فرق رکھا ہے. قوت فیصلہ میں زبردست فرق ہے. کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی پڑھ لے، اگر عیسیٰ اصل میں اس چیز کو زیادہ بڑھاوا مغرب دے رہے ہیں کہ نہیں دونوں اکویل، دونوں برابر برابر، مگر یہ فطرت کی خلاف بات ہے. جو قوت فیصلہ خاص طور سے سمجھنے کی اور قوت برداشت رب نے مرد کے اندر رکھی ہے وہ عورت کے اندر نہیں رکھی. جذبات زیادہ ہیں مگر قوت برداشت کم ہے. خاص طور سے صحیح نتیجے پر پہنچنا یہ چیز بہت کم ہوتی ہے. اس لیے وہ فرسٹریشن میں، جذبات میں آ کر انتہائی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنی خودکشی کے واقعات اس میں عورتوں کے زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں. عورتوں کے واقعات زیادہ ہیں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ، اس لیے یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو باقاعدہ مشتہر کیا جاتا ہے. اچانک کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے باقاعدہ دماغ بیٹھے ہیں جو یوٹیوب پر یا انسٹاگرام پر یا فیس بک پر مستقل کچھ لوگوں کا مقصد صرف اور صرف بے حیائی، فحاشی اور کرائم کو، جرائم کو بڑھانا ہی ایک مقصد ہے مستقل. اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، مستقل مقصد ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ فنی ویڈیو، یعنی فنی سے مراد یہاں FUN یعنی مزاحیہ ویڈیو ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کاروباری ویڈیو صرف کاروبار کے لیے نہیں، غلط کام کرنے کے لیے. باقاعدہ مزاحیہ ویڈیو بھی ایسی ہوگی جس کے اندر باقاعدہ فحاشی کو فروغ دیا گیا ہوگا. ایک بے حیا لڑکی کوئی الٹی حرکت کر رہی ہے، اس قسم کی باتیں لائیں گے. کیوں کہ کہنے کو مزاحیہ ہو مگر بے حیائی بھی اس راستے دوسری طریقے سے چلی جائے لوگوں کے ذہنوں میں. تو جیسے بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں اس طریقے سے یہ والی چیز کو بھی بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. باقاعدہ خودکشی کے طریقے نیٹ پر ڈال کے رکھیں کہ ان چیزوں سے آپ خودکشی کر سکتے ہیں. آپ کو کرنا ہے تو کون سے طریقے اختیار کرنے ہوں گے نعوذ باللہ. جبکہ اسلام کی دعوت تعلیم بالکل اس سے متصادم، بالکل ٹکرا گئی کہ ایک بال آدمی نہ تو بیچ سکتا ہے اس لیے کہ مالک ہی نہیں اس کا. وہ جب وہ بال کا مالک نہیں ہے، ناخن کا مالک نہیں ہے، تو جس رب نے اس کو زندگی دی وہ زندگی جیسے نعمت ہے وہ اسی طریقے سے امتحان بھی ہے. حالات بگڑ جائے تو اس وقت وہ قدم نہیں اٹھانا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ صرف وہ قدم اٹھانا ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے. دوسری بات اس میں ایک خاص پہلو یہ بھی رکھیں، ہر ایک مظلوم سے ہمدردی ضرور ہونی چاہیے. ہر ایک مظلوم سے ہمدردی ضرور ہونی چاہیے، مگر جذبات میں آ کر اعتدال سے دور نکلنا یہ ایک مسلمان کی عادت کے خلاف ہے، ایک مسلمان کی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. ہر مظلوم سے ہمدردی ہونی چاہیے، ہر مظلوم سے، مگر اس کے پیچھے ایک اور چیز کو بھی غور کیجیے آپ. سب سے بڑا مسئلہ میاں بیوی کے اندر جو جھگڑا ہوتا ہے ہمیشہ ایک طرف سے ظلم نہیں ہوتا. میں اس خاص واقعے کو لے کر نہیں کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے آپ، اس خاص واقعے کو لے کر نہیں کہتا. کئی مرتبہ ایسا ہوا 2 سال تک ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے شوہر معافی مانگتے مانگتے تھک گیا اور بیوی نے کبھی معاف کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوئی. ایسے واقعات بھی میرے سامنے گزرے ہیں. شوہر معافی مانگتے مانگتے 2 سال کس کو بولتے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ پیر جوڑتے جوڑتے تھک گیا مگر مجالے اور ہے کبھی وہ اس کا دل پسیج جائے، بالکل نہیں، تیاری نہیں ہوئی وہ. تو ہم اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ آپ جیسے ایک خاص واقعے کے متعلق آیت کریمہ سورہ مائدہ کی نازل ہوئی تو اس میں یہ ہوا کہ ایک طرف جو ہے وہ ایک کمزور غریب آدمی تھا اور اس کی طرف سے زیادتی ہوئی تھی، اور ایک مالدار آدمی تھا وہ مظلوم تھا. تو قرآن نے کہا کہ تم اس پر رحم کرنے کے زیادہ حقدار نہیں ہو، رب رحم کرے گا. تمہارا کام انصاف کے مطابق کام کرنا ہے. اب یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظالم اگرچہ عورت ہو، اس واقعے کو ذہن سے نکال کر میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، بار بار اس کی صفائی
صفائی اس لیے دینی پڑتی ہے. کبھی کوئی یہ سوچے اس میں تو یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا. میں اس واقعے کی تفصیل جانتا بھی نہیں ہوں اور نہ جاننا چاہتا ہوں، مگر ایک عام سی بات کرتا ہوں. گھریلو جھگڑوں میں ایک بہت بڑی وجہ لڑکا اور لڑکی یعنی میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی جو بننے والی ہے، ان دونوں کی تربیت نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تربیت نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. لڑکی کی بھی تربیت نہیں ہوتی اور لڑکیوں کی اس انداز سے. میں نے دیکھا اس وقت بہت سارے لوگ جذبات میں آ کر، ہم نے تو تجھے انسان سمجھ کے دیا ہے، اب اگر کوئی جانور ملا ہو تو واپس آ جانا. تو بھی کسی کی بیٹی لے کر آیا ہے، تو نے کتنی مرتبہ دودھ کے دھو کے بالکل فرشتہ بن کے اس کے ساتھ سلوک کیا، یہ بھی تو سوچ لے. بسا اوقات ہوتا کیا ہے، میں اگر بچی کا باپ ہوں تو میں بچی کے پکش میں، اگرچہ بچی خدا نہ خواستہ ظالم ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. انصاف ہونا چاہیے، انصاف. میں ہمیشہ دیکھو صاف کہہ رہا ہوں، میں اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے. یہ بھی نہ سوچو کہ اگر میں لڑکے کا باپ ہوں تو میں لڑکے کی طرفداری کروں. ظالم کی طرفداری کبھی نہیں ہو سکتی. آپ اس میں اعتدال سے کام لیجئے. اس بچی کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھ بیٹا تو پرائے گھر جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے کوئی طبیعت کے خلاف بات آ جائے فوراً اس کو جھڑک دینا. اس کو باقاعدہ حضرت عائشہ والی تعلیم بھی تو دیجئے، حضرت فاطمہ والی تعلیم بھی تو دیجئے. ہماری سیرت کی کتابوں میں، سیرت خاتم الانبیاء جو ہم بچوں کو اور بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اس مدرسے کے اندر، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم. جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت کی بیٹی ہے، کس کی؟ نبی کی بیٹی، کس کے نکاح میں گئی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں. ایک مرتبہ وہ شکایت لے کر حضرت عثمان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہے. حضرت کا جملہ کتاب کھول کر دیکھ سکتے ہیں. مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کی شکایت کرے، جاؤ تم اپنے گھر. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس جملے کے اندر سب کچھ آ گیا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو جلا دینے تک بھی خاموش نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز، اب یہ مان لیجئے کہ یہ بچی جو ہے وہ بالکل ناز و نعمت میں پلی ہے، تو آپ اس کی تربیت تو کیجئے نا. آپ اس کو سسرال بھی تو بھیجنا ہے، تو اس کی اس قسم کی تربیت کیجئے کہ سسرال میں بھی وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے وہ اپنے آپ کو سیٹ کر سکے، جما سکے، وہ سسرالی زندگی ڈھنگ سے گزار سکے. اس کو دوسرے گھر جانے کے بعد اس کے فرائض منصبی، یعنی اس کی ذمہ داریاں اس کو پہلے سے پتہ ہونی چاہیے. بعض لوگوں نے بتایا ہماری بیوی یعنی ہمارے گھر آ گئی، کوکر کا ڈھکن بند کرنے کا سلیقہ نہیں تھا اس کو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پڑھایا بہت، پی ایچ ڈی کرنے والی تھی، اچھا ہے پی ایچ ڈی کریں. اس کو صرف یہ نہیں بتایا کہ بیٹا جو قدم اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی اجازت نہیں دیتا وہ قدم اٹھانا خطرناک عمل ہے، اور خاص طور سے خودکشی اس کی بالکل اجازت نہیں. حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ پچھلے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے آپ کو ختم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میرے حکم سے اوپر سبقت کر لی، یعنی تو میرے حکم کے نافذ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار چکا ہے، تجھ پر میں جنت کو حرام کرتا ہوں. ایک اور شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خودکشی کر لی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے تو حرام کام کیا ہے. ایک اور موقع پر حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے اپنے آپ کو اوپر سے گرا کر پھینک دیا، جیسے پہاڑ سے کود گیا، کسی اونچی عمارت سے کود گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں بھی وہی سزا دیں گے. یا بعض احادیث میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن تک اس کو مستقل وہی سزا ملے گی. جس نے زہر پی کر خودکشی کری بار بار اس کو وہی چیز دی جائے گی. اس لیے ان تمام چیزوں کو باقاعدہ ہم اس طریقے سے عام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک ناخن بیچنے کی اجازت نہیں دی تو اپنی جان کو ہلاک کرنے کی کہاں اجازت ہے؟ کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، سب سے پہلی چیز میاں بیوی کے وہ فنون، وہ باتیں سکھائیے آپ. یہ چیزوں میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، بہت زیادہ. لڑکے کو بھی بتائیں کہ یہ کوئی آپ کی کوئی بکری نہیں ہے جس کو آپ خرید کر لے کر آ گئے، اور لڑکی کو بھی بتائیں کہ تجھے شوہر کے گھر جانے کے بعد پورے گھر کو سنبھالنا ہے. یہ تمام تیری ذمہ داریوں میں شامل ہے. یہ تمام چیزیں باقاعدہ اس پر مستقل ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کی ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کتاب PDF میں ہارڈ کاپی یعنی کاغذ پر، اور
وائس میں یعنی تقریروں میں ان کی چیز یہ فائلیں موجود ہیں. جو اپنی بچی کو رخصت کرنا چاہے تو کم از کم یہ کتاب ضرور پڑھائے, یہ کتاب ضرور پڑھائے. رہا مسئلہ جہیز کا تو جہیز پر خوب, اب یہ تو نہیں پتہ کہ اس معاملے میں حقیقت میں کیا ہوا ہے. دیکھیں دو طرفہ بات سننے کی ہمیشہ اسلام بھی تعلیم دیتا ہے اور دنیا کے سارے قانون بھی تعلیم دیتے ہیں. اس لیے شیخ الحدیث نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ آ کر آپ کے سامنے یہ کہے اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو اور یہ کہے کہ فلانا نے میری ایک آنکھ پھوڑ دی ہے, تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس کی ایک آدمی کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے نہ کہہ دیں کہ ہاں صحیح بات ہے تو مظلوم ہے اور سامنے والا ظالم ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی دو پھوڑ دی ہو. میں کسی ایک خاص واقعے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ہمیشہ یہ ضرور رکھیں ایک واقعہ آنے کے بعد فوراً رد عمل, اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں سمجھتے ہیں. تو اس کو سمجھیں آپ کیا کرنا ہے. یہ جو لکھ کر کسی کے خلاف ڈال رہے ہیں, کل قیامت کے دن اس کا جواب وہ پوچھے گا اور آپ کو دینا پڑے گا. اس لیے واقعات سنیں آپ مگر غور و فکر کریں. تو سب سے پہلی چیز لڑکا لڑکی دونوں کی وہ تربیت جس کی ضرورت ہے اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہے. صحیح بول رہا ہوں میں, صاف ستھرا. کیوں ڈھکی چھپی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھ لیں گے, اب بچی کو نماز پڑھوا لیتے, دین نہیں سکھایا. فضول بکواس نہ کریں, میں صاف ستھری بات کر رہا ہوں. دو چار قرآن کے الفاظ کسی مولوی کو بلا کے یا کسی کو وہاں بھیج کے دو چار دن پڑھوا لی, اس سے کام نہیں چلتا. دین بہت پھیلا ہوا ہے, قرآن تو اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے. قرآن کو جو ریڈ کروا رہے ہیں نا صرف ناظرہ, وہ ہزارواں حصہ نہیں ہے. دین تو پوری زندگی پر محیط یعنی پھیلا ہوا ہے. کہاں سکھایا؟ کس آدمی نے اپنی بچی کو یہ بٹھا کے نصیحت کی کہ تجھے گھر جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کس آدمی نے, کس ماں نے اور کس باپ نے؟ میں تو 50 مرتبہ پوچھوں گا, کبھی بھی نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اور کوئی ہاتھ اونچا کر کے بول دے کہ میں اپنی بچی کو روز سمجھاتا ہوں سسرال جانے سے پہلے, کوئی بتائے؟ دنیا بھر کی اور بکواس ہو سکتی ہے, یہ والی بات نہیں ہوتی. تو ایک تو مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ جہیز کا ہے. جہیز کے اوپر خوب تقریریں بہت ہوتی ہے, عمل کے میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. لینا نہیں, دینے سے رکنے کی بات کرو. یہ والی بات کرو کہ میں وہ لڑکا پسند کروں گا اپنی بچی کے لیے جو جہیز لینے سے انکار کرے, اور میں خود بھی نہیں دینے والا, نہ شروع میں نہ اس وقت نہ بعد میں, 1 روپیہ بھی نہیں. الٹا جو شریعت کا قانون ہے وہ مہر کا, وہ مہر لے اور مہر مستقل شریعت ہے. اب ہم مہر کے معاملے میں جتنی زیادہ اسلام کے خلاف عمل کر رہے ہیں شاید پچھلے لوگوں نے کبھی نہیں کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم سے کم حضرت کے 11 نکاح, ان کی بچیوں کے 4 نکاح, ان 4 اور 11 15 اور صحابہ صحابیات تو بہت سارے ہیں, پر یہ 15 کے اندر صرف ایک موقع پر 31 گرام یا زیادہ سے زیادہ 32 گرام چاندی, یہ صرف ایک موقع پر ملتا ہے. ورنہ مہر فاطمی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر ہے 1 کلو 520 گرام یا 530 گرام کے قریب بنتا ہے. یہ صرف حضرت فاطمہ کا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مواقع پر یہی مہر دیا ہے. اس سے 10 گنا زیادہ یعنی 15 کلو کے آس پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاہ حبشہ نے کروایا تھا, اس موقع پر اس نے 15 کلو سے زیادہ چاندی دی ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر موجودہ زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام کلثوم سے یا حضرت علی کی جو لڑکی تھی حضرت فاطمہ سے, اس سے جب نکاح کیا تو اس وقت موجودہ حالات کے اعتبار سے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. وہ حضرت عمر جو اپنے تکیے کے طور پر اینٹ کو استعمال کرتے تھے, اور تو اور میں اور ساری دنیا کے آج کے موجودہ جتنے بزرگ ہیں وہ سب مل کر بھی اس کے پیر کی دھول نہیں بن سکتے, اور علم کے اعتبار سے اس کے پیر کا کنکر نہیں بن سکتے. بات سمجھ گئے؟ یہ میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں, جہیز لینے پر اور دینے پر. میں تو میری بیٹی کو دیتا ہوں, بکواس کر رہا ہے, صاف ستھری بات, کوئی کچھ بھی نہیں, بکواس کر رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر دے رہا ہے نا تو وراثت دے, بہن کو دینا نا وراثت دے. مولوی بار بار چلاتا ہے وراثت دو, وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ تو بیٹی کو نہ بہن کو. اور شادی میں خوب طاقت کے ساتھ جتنا شوشہ کر سکتے ہیں اسلام کے خلاف, اور غریب لڑکیوں کو اور خود اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا غضب کا مستحق بناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی دیا جاتا ہے چھپ کے کون دیتا ہے؟ کون دیتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ کو چھوڑ دینی 1 2 4 کو, زیادہ تر لوگ خوب شوشہ کر کے دیتے ہیں. یوں تقریر خود کر بھی لیں اور سن بھی لیں, اور سب کچھ دینداری کے ساتھ سارے دعوے, مگر جب جہیز چھوڑنے کا دعویٰ ہے یا یعنی ایسی جگہ پر رشتہ کرنے کا موقع ہے جہاں لڑکی کو جو ہے وہ جہیز نہ دینا پڑے, ایسی غریب آدمی کو نہیں دینا ہی نہیں ہے. آپ جب رشتہ لڑکی کا تلاش کرنے کے لیے کوئی آئے تو آپ یہ دیکھیں صرف دین
اور اسے صاف ستھرے انداز میں کہیں دیکھو میں 1 روپیہ جہیز نہیں دوں گا، نہ بعد میں، نہ شروع میں، نہ اس وقت، کبھی بھی نہیں دوں گا. آپ کو لڑکی چاہیے تو ہے یہ ہے، اور میری لڑکی بھی یہ خوبی ہے کہ وہ گھر سنبھال سکتی ہے. PhD کی بہت بڑی ڈگری لے کے گھوم رہی ہے، یہ نہیں بتانا ہے، صرف یہ بتانا ہے. اس لیے کہ اس کو اگر صحیح معنی میں اسلامی زندگی گزارنی ہے تو گھر کا چولہا سنبھالنا یہ اسلام کی تعلیم ہے. میں صاف اور ستھرے لفظوں مجھے اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے، یہی میرے دین کی تعلیم ہے. نہ سننا وہ بات الگ ہے، بات سمجھ رہے، یہی میرے دین کی تعلیم. اب میں نے چھوڑا وہ چھوڑو، یعنی میں جب اپنے لڑکوں کی شادی کرو یہ والا قدم کون اٹھائے گا؟ اس لیے کہ اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سامنے جس لڑکے کو میں بچی دے رہا ہوں تو وہ بھی تو دیندار ہوگا، تبھی تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا. اس کے لیے قدم اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلے والے سے زیادہ مشکل ہے، یہ پہلے والے سے زیادہ مشکل ہے. اس لیے کہ اس میں ہمیں دین سمجھنا پڑے گا اور دیندار لڑکا دیکھنا پڑے گا، تبھی تو وہ جہیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا. اب ایسے بھکاریوں کو جب دو گے تو مسئلہ بھی ایسا ہوگا، کیونکہ ذہن میں اس کے بھی مال ہے اور اس کے بھی مال ہے. وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ بہت پیسہ والی لڑکی لے کر آؤں، چاہے وہ چولہے کا ایک جو ہے وہ کام نہ کر سکے اور گھریلو زندگی میں بالکل زیرو، اور یہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ کماتا ہوں، میری لڑکی کو بالکل پیسہ کھانے کے لیے، خوشی دینے کی قدرت اور صلاحیت نہ اس کے اندر، وہ پیسے کو کیا کرے گی؟ یہ باپ کی بھی عجیب و غریب بے وقوفی ہے، مگر اس پر توجہ نہیں دیتے. سب کو اپنے خود بھگت رہے ہیں. میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، خود بھگتتے ہیں صاف لفظوں میں. اچھا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو بھگتنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا کہ ٹھوکر لگی اور اس عمل کی وجہ سے لگی، یہ بالکل نہیں احساس ہوتا. عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے. اگر کرنا ہے جہیز پر تقریب وقریب فالتو بات ہے. میں تو سمجھتا نہیں ہوں کہ 50 برس سے قانون بننے کا اور یہ ہر سال 10 سے 15 ہزار لڑکیاں خودکشی کرتی ہے یا 1.5 لاکھ آدمی خودکشی کر رہے ہیں، فلاں سب کچھ اپنی جگہ پر. قدم کون اٹھائے گا؟ میں خود کر لوں میں خود ہی عمل نہ کروں تو کیا مطلب؟ قدم کون اٹھائے گا؟ شادی سادگی جب کرنے کا موقع تھوڑے سے 500 آدمی کو بلائے، کیوں بلا رہا ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کیوں بلا رہا ہے؟ دین کی تو اتنی بڑی بڑی تقریریں ہانکتے ہیں، پھر کیوں بلا رہے؟ مت بلاؤ نا، ختم کرو نا بات، مگر کرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.